الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 15 آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ 16ویں آیت میں، لیکن اس سے پہلے یہ تھوڑا سا پس منظر بتا دیں کہ بہت سے ایسے بھائی اور بہن بھی ہوتے ہیں جو فرسٹ ٹائم ہمیں جوائن کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد جوائن کرتے ہیں، تو ماقبل آیات سے کچھ ربط معلوم ہو جائے تو ذرا بہتر رہتا ہے۔ یہ سورۃ اللقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وہ نصیحت کا بیان فرمایا جو آپ نے اپنے صاحبزادے کو فرمائی تھی۔ تو بیچ میں پہلے یہ نصیحت چل رہی تھی، یہاں پر تقریباً 13ویں آیت میں نصیحت کا آغاز ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کے لیے وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، یعنی بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک ظلم عظیم ہے۔ یہاں تک نصیحت کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنا کلام ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کا سلسلہ دوبارہ شروع فرمایا، یعنی اسے یہاں نقل فرمایا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ یا بنیا، حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے، انہا، بے شک وہ برائی، ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، اور پھر وہ کسی چٹان میں ہو، او فی السماواتی، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یأتی بہا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر باریکی کو جاننے والا، خبیر خبردار ہے۔ لطیف معنی ہوتا ہے ہر باریکی کو جاننے والا، چھوٹی سے چھوٹی چیز، باریک سے باریک چیز کو جاننے والے کو لطیف کہتے ہیں۔ تو ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر باریکی کا جاننے والا، خبردار ہے۔ تو اس میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو یہ بات سمجھائی کہ بعض اوقات، یعنی سمجھانے کا مقصود اور مدعا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کچھ برائیاں ایسی کرتا ہے کہ جس کے بارے میں اسے گمان ہوتا ہے کہ یہ برائیاں کبھی بھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوں گی، مثلاً بے تکلف دوستوں کے درمیان، تنہائی میں رہتے ہوئے، یا بعض اوقات بلیک میل کر کے کسی کے ساتھ کوئی برائی کی جاتی ہے، اور وہ یقین ہوتا ہے کہ یہ اس سابقہ بلیک میلنگ کے خوف کی بنا پر کسی کو یہ برائی نہیں بتائے گا۔ تو اس طرح یعنی آدمی اپنی بدنامی اور زوال عزت کے تمام راستے بند کر کے بعض اوقات خطا کرتا ہے، اور جب اس کا پردہ رہتا ہے تو ذرا دل میں مطمئن ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید اب یہ برائی میرے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے۔ لیکن حضرت لقمان نے یہی بیٹے کو سمجھایا کہ اگر تم تنہائی میں بھی کہیں پر یا ہر طریقے سے محفوظ طریقہ اختیار کرنے کے بعد بھی برائی کرو گے، اور وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یعنی اگر اس کو یوں دیکھا جائے کہ چٹان ایک بہت بڑی ہو، اس پر وہ برائی بالکل ایک جیسے باریک چیونٹی چلتی ہے اس انداز سے ہو، یا آسمانوں میں کوئی کرے یا زمین کی وسعت کے اندر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کو ظاہر فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی بہت زیادہ وسعت ہے، اور رب کریم ہر چیز کو ہمہ وقت ہر وقت جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے معاذ اللہ بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے جیلوں وغیرہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا سرچ لائٹ ہوتی ہے، واچ کرتے رہتے ہیں، کوئی قیدی بھاگ تو نہیں رہا، تو پھر آہستہ آہستہ روشنی آتی ہے، جدھر جدھر جاتی ہے وہاں پر وہ جو سارجنٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا کانسٹیبل ہوتے ہیں وہ ملاحظہ کرتے ہیں، اور جب ان کی روشنی آگے جاتی ہے تو پچھلی چیزیں مخفی ہو جاتی ہیں، اور جہاں تک ابھی روشنی نہیں پہنچی ہوتی وہ بھی مخفی ہوتی ہیں، گویا کہ وہ ماضی بھی ان پر مخفی رہتا ہے، اور مستقبل بھی صرف حال ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اتنی وسیع ہیں اور اتنی عظیم ہیں
کہ حقیقتاً ہماری سوچ کے دائرے تنگ ہو جاتے ہیں، ہماری فکر و نظر کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی وسعت کو ہم اپنی اس دائروں میں مقید نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ جو کچھ اس وقت کائنات میں ہو رہا ہے، چاہے وہ اربوں کھربوں مخلوق ایک ساتھ کر رہی ہے، کوئی کچھ سوچ رہا ہے، کوئی کچھ سوچ رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، ان سب کو بھی ملاحظہ فرما رہا ہے، اور پچھلے زمانوں میں ماضی میں جو کچھ ہو چکا وہ سب اس کو معلوم ہے۔ تو لہٰذا ایسی عظیم قدرت رکھنے والی ذات کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ شاید میری برائی اس سے مخفی رہ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب یہ یقین کامل حاصل ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علمی وسعت بہت زیادہ ہے، اسے عظیم قدرت حاصل ہے، اور ہماری کوئی برائی اس سے کسی بھی صورت میں مخفی نہیں رہ سکتی، تو پھر سیکنڈ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ حیا اور شرم کا دامن تھامے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے اس کے علم میں میں گناہ کر رہا ہوں، خطا کر رہا ہوں، تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے شرم و حیا پیدا ہوگی اور انسان خطا سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک نوجوان ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضرت مجھ سے گناہوں کی عادت نہیں چھوٹتی ہے، کیا کروں؟ تو فرمایا کہ جب بھی شیطان تجھے گناہوں کا مشورہ دے تو تم کسی ایسے مقام پر جا کر گناہ کر لینا جہاں پر تمہیں خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں کسی ایسے مقام پہ پہنچ جاؤں جہاں مجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ تو فرمایا پھر کتنی بری بات ہے کہ تم اللہ کی نگاہوں کے سامنے گناہ کرو۔ تو اس نوجوان کو شرم آئی اور وہ گناہوں سے تائب ہوا۔ یہ طویل واقعہ، بہرحال میں نے اختصار کے ساتھ ایک حصہ اس کا عرض کیا۔ لہٰذا اگر انسان یہی تصور بار بار ذہن میں لے کر آئے کہ میں جو بھی برائی کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بھی اس کو ملاحظہ فرما رہا ہے، اور یہ برائی کرنے کے بعد لوگوں سے مخفی اگر رہ بھی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معاذ اللہ مخفی رہ جائے گی۔ اور جیسے بعض اوقات لوگوں پر منکشف ہو جاتی ہے کوئی برائی لیکن لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، تو معاذ اللہ ایسے شاید اللہ تعالیٰ بھی بھول جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے پیش نظر مستقبل بھی ہے، حال بھی ہے، ماضی بھی ہے۔ جو برائیاں ماضی میں کی ابھی ہو رہی ہیں، ہم جو آگے چل کے کریں گے وہ سب جانتا ہے، تو اس سے کوئی چیز مخفی رہ ہی نہیں سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان برائیوں کو یاد رکھنے میں ہمارے نام اعمال میں لکھوانے کا محتاج نہیں ہے کہ کبھی ہم یہ سمجھیں کہ شاید کرامن کاتبین کو اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ شاید معاذ اللہ بھول جائے گا تو یہ کرامن کاتبین لکھیں گے اور پھر بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو ملاحظہ فرمائے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کوئی غلط ذہن رکھنے والا یہ تصور بھی قائم کر لے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین کو اس لیے مقرر کرتا ہے کہ یہ اللہ کو بھول جائے گا اور یہ لوگ لکھ کر یاد کرا دیں گے، تب بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بالفرض محال، یہ محال چیز ہے لیکن میں بالفرض عرض کر رہا ہوں کہ پھر بھی آپ خود سوچئے کہ کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں کا نام اعمال کس طریقے سے کوئی شخص پڑھ سکتا ہے۔ یعنی ایک عام قدرت اور وسعت رکھنے والا اگر یہ کروڑوں، یعنی آدمی کے علم، آدمی کی معرفت یا آدمی کا علم اگر اسی پر موقوف ہو کہ وہ کچھ پڑھ کر حاصل کرے گا، تب بھی آپ یہ غور کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کتنی بڑی ہے کہ اتنے نام اعمالوں کو پڑھنا، پھر ان کو ذہن میں محفوظ رکھنا کہ پہلے والے کا کیا پڑھا تھا، دوسرے والے کا کیا پڑھا تھا، پہلے والے نے زندگی میں کیا کیا برائی کی تھی، کیا اچھے کام کیے تھے، کیا مباح کام تھے، پھر کیا حرام، کیا مکروہ تحریمی، کیا مکروہ تنزیہی، کیا اساءت تھا اور کیا خلاف اولیٰ تھا، فرض پورا کیا کہ نہیں کیا، واجب پورا کیا کہ نہیں کیا، کتنی چیزیں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ کرامن کاتبین کے لکھوانے کا محتاج نہیں کہ لکھیں گے تو یاد رہے گا، بلکہ یہ تو ایک رسمی کارروائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ بروز قیامت جب کفار انکار کریں گے کہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، جب ان کو ان کے گناہ یاد دلائے جائیں گے، ان کی خطائیں یاد دلائے جائیں گی تو وہ صراحتاً انکار کر دیں گے۔ اس وقت وہ نام اعمال ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ دیکھو پڑھو، اس میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور اگر وہ پھر بھی انکار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں پہ مہرے لگا دے گا اور ان کے اعضاء اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس نے کیا 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 تھا۔ تو ہاتھ بولے گا، پیر بولیں گے، اس کی آنکھ بولے گی، کان بولے گا۔ تو آپ خود سوچئے کہ جو ذات اتنی عظیم قدرت کی حامل ہے کہ وہ اس عضو سے بلوائے گی کہ جو بولنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اور ہاتھ بتائے گا کہ اس نے کیا کیا کام کیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہاتھ کو یاد ہوگا کہ اس نے کیا کیا کیے ہیں تبھی تو وہ بیان کرے گا۔ تو کیا ہاتھ کے اندر کوئی دماغ ہے؟ یقینی سی بات ہے دماغ تو نہیں کہ اس کی میموری کے اندر بہت سی چیزیں فیڈ ہوں اور پھر یہ ان کو بیان کرنا شروع کر دے،
یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتا رہا ہوگا کہ اب یہ بولو، اب یہ بولو، اب یہ بولو، اور ہاتھ بتائے گا، ہاتھ بولے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت قدرت بہت وسیع ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے، لہٰذا خوف خدا پیدا کرنے کے لیے میرا غالب گمان ہے کہ یہ ایک آیت ہی ہمارے لیے کافی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر برائی کو ملاحظہ فرما رہا ہے، چاہے ہم سمندر میں جا کر لیں، غاروں کے اندر چھپ کر لیں، کسی پہاڑوں کی وادیوں میں کریں، جنگلوں میں جا کر کریں، گھر کے تہخانے کے اندر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا بھی ہے اور بروز قیامت اس کو لے بھی آئے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم کر، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور یہ تبلیغ دین کے سلسلے میں نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے سلسلے میں جو کچھ مصیبت تجھ پر آئے، واصبر، تو اس پر صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنی عظیم نصیحت ہے ایک باپ کی اپنے بیٹے کے لیے۔ ہم نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی تھی کہ اگر دنیاوی طور پر باپ کو نصیحت کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مثلا بیٹا تم اسکول میں ذرا اچھی طریقے سے پڑھو، کالج میں اچھی طریقے سے پڑھو، اپنا ٹیوشن سینٹر اچھی طریقے سے جاؤ، علم کو صحیح طرح حاصل کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اگر دنیاوی امور کے بارے میں باپ نصیحت کر رہا ہے تو ہم اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، لیکن یہ قابل گریف اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب صرف باپ دنیا کا ذہن دے رہا ہو اور آخرت کو یکسر فراموش کر دے، بلکہ صراحتاً یہ کہہ دے کہ آخرت بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے دنیا ہے، معاذ اللہ، دنیا کے دوڑ میں آگے بڑھنا ہے تو نیک اعمال کے ذریعے نہیں بڑھ سکتے ہو، بلکہ مادی اشیاء کی کثرت کی بنا پر تمہیں دنیا میں عزت ملے گی۔ ان بیچاروں کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ہزارہ کروڑوں لوگ ان کے اطراف میں ایسے ہیں جن کے پاس دولت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان سے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ تو اگر پیسہ ہے بھی تو کتنے لوگوں میں معروف ہوں گے، کاروباری حلقے کے اندر، اپنے شہر کے اندر زیادہ، محلے کے اندر معروف ہوں گے، اور بعض ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس ان سے کم پیسہ ہے لیکن وہ ملک کے کروڑوں لوگوں میں مشہور اور معروف ہوتے ہیں، دنیا میں مشہور اور معروف ہوتے ہیں۔ تو یہ شہرت جو ہے حقیقتاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ لہٰذا آخرت کو فراموش کر کے اور پھر دنیاوی امور کے ذریعے عزت اور مقام حاصل کرنے کی کوشش اس وجہ سے قابل مذمت کہلائے گی۔ تو لیکن ہم اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں تو وہ دنیاوی نصیحتیں کم کرتے نظر آتے ہیں، اخروی نصیحتیں زیادہ کرتے نظر آتے ہیں، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ہماری سوچوں کا یہ فرق اس لیے ہے کہ ان کو یقین کامل حاصل تھا، ہمیں یقین ناقص حاصل ہے۔ یقین کامل یعنی آخرت کا یقین کامل، انہیں کامل یقین تھا کہ آخرت ضرور ہوگی اور اس میں جا کر یہ ہولناکیاں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی، یہ پریشانیاں ہو سکتی ہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ ہماری اولاد ان پریشانیوں کا شکار نہ ہو، لہٰذا احسن طریقے سے سمجھایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ تلقین کی جا رہی ہے کہ اپنے اولاد کی حفاظت کریں، اور وہ برائی سے روکنے کی کوشش فرماتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یقین تو ہے، ورنہ یقین نہ ہو تو کافر ہو جائیں، یقین تو ہے کہ آخرت ہے لیکن اس کا کامل یقین حاصل نہیں ہے، اس میں بھی ضعف ہے، کمزوری ہے، نقص ہے، کاملیت حاصل نہیں ہے۔ یقین کامل یقین ناقص کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص آپ کے محلے میں ہے، وہ کہتا ہے کہ یار سنا ہے کہ کل کوئی زلزلہ وغیرہ آ رہا ہے، تو وہ اکثر اس کی باتیں صحیح ہو جاتی ہیں، تو آپ کو تھوڑا بہت تو یقین حاصل ہوگا کہ پہلے بھی کہا ہے تو صحیح ہے، لیکن اتنا قوی یقین نہیں ہوگا، لہٰذا آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کریں گے، آپ اپنے گھر میں آرام سے رہیں گے۔ ہاں ہو سکتا ہے کبھی کبھی دل میں کھٹکا ہو کہ شاید صحیح کہہ رہا ہو آج زلزلہ آ جائے، لیکن اگر آپ کی گورنمنٹ یہ اعلان کر دے، باقاعدہ ہر ٹی وی چینل کے اوپر سلائیڈز چلنا شروع ہو جائیں، اس کے پروگرامز کیے جائیں کہ آج رات 3 بجے زلزلہ ضرور آئے گا، تو تمام لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر آ جائیے، جو گھر کے اندر ہوگا ہو سکتا ہے دب جائے۔ تو اب آپ کیا ان باتوں کو فراموش کریں گے، نظر انداز کریں گے؟ کیا آپ گھر میں آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ 3 بجے باہر نکلنے والوں کو بیوقوف تصور کریں گے؟ بالکل نہیں۔
بلکہ اب آپ خود اپنے سامان کی حفاظت کر کے اپنے سامان کو محفوظ مقام پر منتقل کر کے یا رکھ کر آپ 3 بجے روڈ کے اوپر نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اس شخص کی بات بھی یہی تھی، ادھر چینلز کی بات بھی یا گورنمنٹ کا اعلان بھی یہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ یقین کا۔ ادھر یقین ناقص ہے، ادھر یقین کامل۔ جب انسان کو یقین کامل حاصل ہوتا ہے تو وہ ضرور اسے پریکٹیکل پر ابھارتا ہے، اور انسان ایک پریکٹیکل کرتا ہے، کوئی نہ کوئی عملی قدم اٹھاتا ہے۔ یقین ناقص کی بنا پر انسان عملی قدم اٹھانے سے اکثر محروم رہتا ہے۔ بس آخرت کے بارے میں جس کو یقین کامل حاصل ہو گیا اس کے لیے نمازیں بھی آسان ہیں، روزے بھی آسان ہیں، قرآن پاک کی تلاوت آسان ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہے، اس کے لیے اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا، قربانی کرنا، حج کرنا سب آسان ہے۔ اور جسے یقین ناقص حاصل ہے اسے بھی آخرت کا اتنا یقین قوی حاصل نہیں، اس کے لیے نماز پڑھنا بھی بہت بڑا بوجھ ہے، قرآن پاک اٹھانا تو بڑا ہی مشکل کام ہے، روزے رکھنا بھی بہت آزمائشی کام ہے، حج کرنا یہ تو بہت ہی مشکل ہے، پیسہ زکوٰۃ نکالنا، قربانی کرنا بڑا خوف محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو مال کی کمی کا سبب بن رہا ہے، اور اس طریقے سے انسان بہت ساری چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو عبادات کی اور اعمال کی ترغیب دینی چاہیے۔ آپ غور کریں کہ پہلے جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں عرض کی جو حضرت لقمان کی نصیحت ہی ہے، پہلے میں شرک سے بچنے کا حکم دیا، اور یہاں پر آپ یہ دیکھیے نماز کا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا اور صبر کی تلقین فرمائی۔ تو پہلے عقائد کا بیان فرمایا، شرک کا تعلق عقیدے سے ہے، مشرک ہونے، مسلمان ہونے، کافر ہونے کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے۔ آدمی کے عقائد اسے مشرک بناتے ہیں، آدمی کے عقائد اسے مسلمان قرار دیتے ہیں، آدمی کے عقائد کی بنا پر ہم کسی کو کافر کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ تمام اعمال کا تذکرہ ہے، پہلے عقیدہ پھر عمل۔ عمل بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ پہلے ظاہری عمل کے بارے میں فرمایا کہ نماز، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور پھر باطن کی طرف آئے اور ان تمام پر صبر کرنا، یہ باطنی احوال کی طرف اشارہ فرما دیا۔ لہٰذا ایک والد کی انتہائی جامع نصیحت ہے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیٹا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو ہم شرک سے لے لیتے ہیں کہ بیٹا اپنے عقیدوں کو درست کرو، اور بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول قرآن اور حدیث میں بیان کردہ عقائد کے مطابق اپنے عقائد کو کر لو۔ اس کے بعد ظاہری اعمال کو درست کرو، جتنے بھی ظاہری اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات تم پہ فرض و واجب قرار دی ہیں ان پر توجہ کر کے ان کو وقت پر ادا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے باطنی احوال پر بھی نگاہ رکھو کہ بعض اوقات ظاہری عمل کرنے والا اپنے باطنی عمل میں کوتاہی کی بنا پر اس ظاہری عمل کی برکات سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک پکا نمازی، پرانا نمازی تکبر کی بنا پر اپنی نمازوں کو، اپنی عبادات کو برباد کروا لیتا ہے، یا حسد کی بنا پر اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اسی احسن طریقے سے نصیحت کریں، ان کو اچھے عقیدے سکھائیں، ان کو اعمال کی ترغیب دیں۔ اس پر انشاءاللہ ہمارا کلام مزید جاری رہے گا، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔